بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اس جنگ کے دوران میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو۔ وہ مردہ نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ ہیں، انہیں روزی مل رہی ہے۔ اللہ نے جو کچھ اپنے فضل میں سے انہیں عطا فرمایا ہے اس پر شاداں و فرحاں، ان کے اخلاف میں سے جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہوئے کہ خدا کی اس ابدی بادشاہی میں ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے خوش وقت، اور اس بات سے کہ ایمان والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا، ان لوگوں کے اجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی ہے، ان میں سے جنہوں نے خوبی سے کام کیے اور خدا سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے سو اس سے ڈرو، تو ان کا ایمان یہ سن کر اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سو وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر اس مہم سے واپس آئے، ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی عنایت کرنے والا ہے۔ اب یہ بات تو تم پر واضح ہو گئی کہ یہ شیطان ہی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ڈراوے دے رہا تھا، سو ان سے مت ڈرو، اگر تم سچے مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور تمہارے لیے اے پیغمبر یہ لوگ کسی غم کا باعث نہ ہوں جو اس وقت کفر کی راہ میں بڑے سرگرم ہیں، یہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، یہ مجرم ہیں اور ان کے لیے وہاں ایک بڑا عذاب ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر جن لوگوں نے بھی اپنے لیے کفر خریدا ہے وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
یہ ڈھیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں اس کو یہ منکر اپنے حق میں ہرگز کوئی بہتری کی چیز نہ سمجھیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو یہ ڈھیل ہم صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں میں کچھ اور اضافہ کر لیں، اس کے بعد انہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے اور وہاں ایک سخت ذلیل کر دینے والی سزا ان کی منتظر ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی ہے یہ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے، اور نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے اور ان کے دلوں کی حالت جان کر تم انہیں الگ الگ کر لو، بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، پھر ان کی جد و جہد میں ایسی آزمائش برپا کرتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور جان لو کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ اور ان میں سے جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ ہی نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز پر انہوں نے بخل کیا ہے قیامت کے دن عنقریب اس کا طوق انہیں پہنایا جائے گا، اور معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کی یہ باتیں ہم لکھ رکھیں گے، اور ان کا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا بھی ہم نے لکھ رکھا ہے، اور فیصلے کے دن ان سے کہیں گے کہ اب چکھو آگ کا عذاب، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ ہم کسی رسول کی بات اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آسمان سے اتر کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول نہایت واضح نشانیاں لے کر آ چکے ہیں، اور وہ نشانی بھی لائے ہیں جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا اگر تم سچے ہو؟ اس لیے اے پیغمبر، یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بہت سے رسول تم سے پہلے بھی اسی طرح جھٹلائے گئے ہیں جو کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ تم انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کریں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارا پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ پھر جو دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سودا ہے۔